دروس منہاج السالکین کا باقاعدہ آغاز کر رہی ہیں۔ چیئرمین ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی ہے۔ اصلاح احوال اور روحانی تربیت کا ایک جامع نصاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ کئی گھنٹے اس میں گزر جائیں، اتنی شدت کے ساتھ ان کے اخبار، یعنی کرامات میں اس حد تک ہو کہ وہ ہواؤں میں پرواز کرتا ہو تمہارے سامنے، اور نماز کا وقت آئے تو وہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو جب وہ نیچے اترے تو اس کو جوتوں سے مارو۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات اور یہی اسلوب ادھر ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات جو بالکل درست اور قابل تنقید ہے تصوف کے حوالے سے، درباروں پر ہونے والی بدعات اور خرافات، سجدے، فضولیات، قبروں کے طواف، یہ سب کچھ ہے۔ رسول النبی کریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں آج ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک اپنی زندگیوں میں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس یوم کی خیرات اور برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ آج ہم دروس منہاج السالکین کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے منہاج السالکین، جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے اور بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی کے ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی ہے۔ حال ہی میں یہ طبع ہوئی ہے، اور اصلاح احوال کے لیے، نوجوانوں کے اصلاح احوال کے لیے، روحانی تربیت کے لیے یہ ایک مکمل نصاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے جو مضامین ہیں، جو اس کے ابواب ہیں، وہ ہمارے دور کو، ہمارے وقت کو، ہمارے وقت کی علمی ضروریات کو، ہمارے وقت کی روحانی ضروریات کو پیش نظر رکھ کے اس شاندار انداز سے مرتب کیے گئے ہیں کہ یہ فی الواقع اس کو اصلاح احوال اور روحانی تربیت کا ایک جامع نصاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس کتاب کے جو بنیادی خط و خال ہیں، اور جو ڈھانچہ ہے، اور اس کا جو تعارف ہے، اور اس کی جو انفرادیت ہے، اس پر بات چیت کریں گے، اور آگے انشاءاللہ دروس منہاج السالکین 8 سے 10 جمعۃ المبارک یا جو اللہ کو منظور ہوا چلیں گے۔ یوں یہ پوری کتاب اور اس کے منتخبہ ابواب ہم بطور دروس جمعۃ المبارک میں پڑھیں گے۔ ایک بڑی شاندار بات ہے جو اس کتاب کو کھولتے ہی، اور اس کا یہ جو فہرست ہے، ٹیبل آف کانٹینٹس، یہ سامنے آتے ہی فوراً ذہن میں آتی ہے۔ قبل اس کے کہ اس پر بات کی جائے، اس کے منہج اور اسلوب کے حوالے سے ایک بات بڑی شاندار ہے جو فوراً ذہن میں آتی ہے۔ وہ شاندار بات یہ ہے کہ آپ تصوف کی جو امہات الکتب ہیں، بڑی کتب ہیں، ان میں سے کوئی کتاب اٹھا لیں۔ مثلاً آپ کشف المحجوب حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اٹھوا لیں۔ اس کے علاوہ آپ رسالہ قشیریہ لے لیں، امام ابو القاسم الحوازن القشیری۔ عوارف المعارف لے لیں، امام عمر شہاب الدین السہروردی۔ اور جو بھی بڑی تصوف کی کتب ہیں وہ اٹھا لیں۔ مثلاً آپ قوت القلوب لے لیں، امام ابو طالب مکی کی۔ آپ جو بھی کتاب اٹھائیں گے، ایک حیرت انگیز آپ کو بات معلوم ہوگی، اور وہ حیرت اس کتاب کو کھولتے ہی دوبارہ سامنے آتی ہے۔ یعنی یہ ایک مماثلت ہے جو اس درجے کی کتب کے اندر موجود ہے، اور وہ مماثلت یہ ہے، اور خاص طور پہ میں کشف المحجوب کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ کشف المحجوب حالانکہ کس موضوع پر پوری کتاب ہے؟ تصوف پر ہے نا۔ تصوف پر بنیادی اور اساسی کتب میں سے ایک کتاب ہے کشف المحجوب، مگر کشف المحجوب کا پہلا باب جو ہے وہ باب العلم ہے، علم پر، بیان علم پر پہلا باب۔
یعنی وہ تصوف اور باقی جو کتب بتائی ہیں ان میں بھی تھوڑی ترتیب کے تقدم و تاخر کے ساتھ ہر کتاب تصوف میں علم کا باب لازمی طور پہ علماء صوفیاء اور ائمہ و محدثین نے بیان کیا، اور اس کتاب کا آغاز بھی حیرت کی بات ہے بالکل اسی منہج پر، اور پہلے باب کا عنوان ہے علم شوکت اسلام کا سرچشمہ۔ کتاب تصوف پر ہے، کتاب اصلاح اعمال پر ہے، اور اس کا آغاز علم سے ہو رہا ہے۔ یہی کشف المحجوب میں تھا کہ کتاب پوری تصوف پر ہے، اس میں اور اس میں بہت سارے صوفیانہ اصطلاحات کی وضاحت ہے، صوفیاء کرام کے احوال ہیں، صوفیاء کرام کی واردات ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن آغاز علم سے ہے۔ علم سے آغاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلط اور مینوپولیٹڈ چیز اور ایک بالکل درست اور قابل تنقید چیز جو تصوف کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جو مینوپولیٹڈ چیز ہے، جو غلط ہے، مس کوٹڈ ہے، مس انڈرسٹوڈ چیز ہے، وہ مس انڈرسٹوڈ چیز یہ ہے کہ ایک وہ لوگ اور ایک پورا کا طبقہ جو خود تصوف سے دور ہے اور اس کا تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ تصوف کے شد و مد کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صوفیاء کا، تصوف کا، اہل اللہ کا، اہل باطن کا علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، تعلیمات شرعیہ ظاہریہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ پروپیگنڈا جو وہ کرتے ہیں، اور یہ اس بات سر سے پاؤں تک ساری کی ساری غلط ہے۔ اگر میں آپ کو ان روایات کی طرف لے جاؤں جو اقوال صوفیاء کے قرآن و سنت کی شریعت کی اتباع میں ہیں، تو پتہ نہیں کتنے جمعے گزر جائیں، کئی گھنٹے اس میں گزر جائیں، اتنی شدت کے ساتھ ان کے اقوال۔ اور خود چونکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر آ رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں پرواز کر رہا ہو، یعنی کرامات میں اس حد تک ہو کہ وہ ہواؤں میں پرواز کرتا ہو تمہارے سامنے، اور نماز کا وقت آئے تو وہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو جب وہ نیچے اترے تو اس کو جوتوں سے مارو۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہی بات اور یہی اسلوب ادھر ہے علم کے حوالے سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ غلط چیز بیان کی گئی، وہ بد بات نہیں ہے، وہ اہل تصوف اور صوفیاء کے ساتھ بغض ہے جس کا اظہار یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات جو بالکل درست اور قابل تنقید ہے تصوف کے حوالے سے، وہ اہل تصوف سجادگان اور درباروں کے متولیین کا علمی مقام و مرتبہ، درباروں پر ہونے والی بدعات اور خرافات، سجدے، فضولیات، قبروں کے طواف، یہ سب کچھ ہے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل ایکسٹریم ہیں اور غلط ہیں۔ ایک چیز بدباطنی پر مبنی ہے اور ایک چیز جہالت پر مبنی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ آپ جا کے قبر کا طواف کریں، آپ قبر کے آگے سجدہ کریں، آپ صاحب قبر کے آگے رکوع جتنے جھک جائیں، یہ سب کچھ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا ہے، درباروں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور جگہوں پر بھی وہ ڈھونگ رچا کے بیٹھے ہیں، 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں، پورا لباس نہیں ہوتا، اور وہ بہت بڑے صوفی بنے ہوتے ہیں، اور ہم بھی بہت بڑے ان کو صوفی سمجھتے ہیں، ان کا بھی تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ تو تصوف کو براہ راست دو مقابلے ہیں، 2 محاذوں پر لڑنے کی ضرورت ہے جو صاحبان تصوف ہیں اور فالوورز ہیں صوفیاء کے، کہ ایک تو انہوں نے اس پروپیگنڈے کو جو تصوف کے خلاف غلط بنیادوں پر اٹھایا جا رہا ہے اس کا دفاع کرنا ہے، اور دوسری بنیادوں پر جو اہل تصوف ہونے کے باوجود اپنی جہالت کی بنیاد پر اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں اور ہمارے سامنے یہ ہوتی ہیں، ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جسٹیفائڈ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں تصوف کے حوالے سے کلیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں ان دونوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کا اصل کرکس اور اصل تھیم اور اصل خوبی ہے کہ اس میں جو تصوف کی اصل تعلیمات ہیں اور تصوف کا اصل جو کرکس ہے، روح ہے، جو اس کا اصل سمجھ لیں کہ نچوڑ ہے، مغز ہے، وہ اس کے اندر پورے شد و مد کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ان حصوں پر بھی جا بجا تنقید ملتی ہے جن حصوں پر تنقید ہونی چاہیے، جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ مثلا اس کتاب میں آگے جا کے 4 باب میں ڈاکٹر حسین صاحب نے
ایک روایت، ایک پورا قصہ بیان کیا ہے امام غزالی کے حوالے سے. اس کا ذکر میں نے پہلے بھی شاید کیا تھا، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کتاب نے کیسے تصوف کے ان دونوں پہلوؤں کا احاطہ کیا. وہ یہ ہے، امام غزالی کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس شخص پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ جو نیک عمل بھی نہیں کرتا، جو گناہ بھی دب کے کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اور ساتھ جب اس کو کوئی اصلاح کی بات کی جائے تو وہ اللہ کی رحمت پر امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے. امام غزالی نے اس پر تنقید کی ہے، اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے شخص جو جب اللہ کو رزاق مانتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اس کے باوجود تو جاب کرتا ہے، اس کے باوجود تو کاروبار کرتا ہے، اس کے باوجود تو معاشی طور پہ حاصل کرنے کے لیے کچھ مسلسل حرکت میں اور جد و جہد میں رہتا ہے، اگر اللہ کو رزاق ماننے کے باوجود تیری عقل یہ کہتی ہے کہ اس رزاقیت کے تقاضے یہ ہیں جو اللہ نے عالم اسباب میں سمجھا دیے ہیں، اس کے باوجود، اس کے بغیر اللہ کا وہ شان رزاقیت کا اس طور مظاہرہ نہیں ہوتا جو اللہ نے عالم اسباب میں میسر فرما دی، باقی تو وہ مالک ہے. تو اگر تو یہ سمجھ کے کہ وہ رزاق ہے تمام تقاضے بروئے کار لاتا ہے، تو تو یہ سمجھ کے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، جو اس نے اطاعت کے تقاضے کہے ہیں وہ بروئے کار کیوں نہیں لاتا؟ جو اس نے گناہوں سے رکنے کے تقاضے کہے ہیں وہ بروئے کار کیوں نہیں لاتا؟ جو اس نے جا بجا موت سے، عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے، عذاب قیامت سے، سارے یہ جو عذابوں کی ایک طویل فہرستی ہے، ان کی بنیاد پر تو اپنے آپ کو کیوں نہیں روکتا؟ کیا تو خود سے دھوکہ کر رہا ہے یا اللہ سے دھوکہ کر رہا ہے؟ تو سامعین کرام، یہ وہ نقطہ ہے جس کو دو پہلوؤں کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، اور اس کتاب میں الحمدللہ ان دونوں چیزوں کا کاملاً احاطہ کیا گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا باب اس کا جو ہے وہ علم کی شان و شوکت، علم کا اساس ہونے کے حوالے سے ہے کہ علم ہر شے کی اساس ہے. کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی جہت ہو، علم کے بغیر، اور علم بھی کیا، علم کے بھی درجے کے سب سے اوپر قرآن و سنت کی تصدیق و تائید، اور اس کے نیچے پھر باقی جزیات، تفصیلات، تعبیرات، توجیحات، وہ سب اس کے نیچے. یہ پہلا باب. دوسرا باب جو اس کتاب کا ہے وہ ہے خلوص نیت. انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی، وانما لکل امرئ ما نوی، بخاری کی پہلی حدیث، اور اکثر کتب میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ اب جب علم ہو گیا، عمل کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہاں پر روک کے اس کی نیت کی اصلاح کروائی جا رہی ہے، تاکہ جو علم آیا اگر اس علم میں تکبر، رعونت، نخوت یا کوئی بھی اس نوعیت کا اس عنصر باطل موجود ہے تو اس کی ابھی اصلاح ہو جائے، اور اگر آگے عمل میں جو عمل کی طرف اب علم کی بنیاد پہ جا رہا ہے وہ عنصر جو تکبر کا، رعونت کا اور پورے اعمال کو برباد کر دینے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، وہ آگے عمل میں منتقل نہ ہو، چونکہ جو علم کو برباد کر دے گا وہ عمل کو بھی برباد کر دے گا، آگے منتقل نہ ہو، اور اس کو وہیں کا وہیں روک دیا جائے. یہ ایک شاندار ترتیب بھی ہے ان کے ابواب میں. تو دوسرا باب ہے نیت کی اصلاح کا، چونکہ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی، نیت پیور نہیں ہوگی، اس وقت تک جتنا کچھ بھی کر لیا جائے اس کے اعمال مرتب نہیں، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اعمال قبول نہیں ہوں گے. امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت ہلا جلا دینے والی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب اس کا نامہ اعمال بند ہوتا ہے، یعنی اس کی وفات ہوتی ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ کوئی اعمال کی بہت کمی ہو، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اعمال تو ہوتے ہیں، ان اعمال کے جو بیک اینڈ پہ فورس ہے وہ ڈیسائسو ہے، وہ فیصلہ کن ہے کہ عمل کا اجر کیا ملے گا، اور ہماری وہ فورس، وہ محرک جو ہے وہ باطنی پر مبنی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب وہ دروازہ بند ہوتا ہے، کتاب بند ہوتی ہے، اور اس شخص کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، تو ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ ہوتا ہے، اور اس کا پوری رپورٹ قیامت سے پہلے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. پوری رپورٹ، جس طرح ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رپورٹ مانگتے ہیں، رپورٹ پیش کی جاتی ہے.
اس میں بتایا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ اس نے یہ نیکی کی، اس نے یہ نیکی کی، اس نے یہ نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتے اس کو کاٹ دے، یہ نیکی کی، اس کو بھی کاٹ دے، یہ نیکی کی، اس کو بھی کاٹ دے۔ پورے نامہ اعمال میں سے بہت سے ایسے کام جو اس نے بطور نیک کام کے ظاہراً کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرشتے کو حکم دے کے کٹوا دیتا ہے، اور پھر جب وہ کٹوا دیتا ہے پھر فرماتا ہے کہ یہ بھی لکھ، یہ بھی لکھ، یہ بھی لکھ۔ جب وہ سارا معاملہ بن کے ایک نئی کتاب فارم ہو جاتی ہے، وہ اصل کتاب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو کام کچھ اس نے کیے تھے اور ہم تو کندھوں پہ بیٹھ کے لکھ رہے تھے، اس نے کیے تھے، وہ تو نے کٹوا دیے، اور جو کام کچھ اس نے نہیں کیے تھے وہ تو لکھوا رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم دلوں کے حال نہیں جانتے، میں تو دلوں کا حال جانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ جو کام میں نے کٹوائے ہیں یہ بے شک ظاہراً اس نے نیکی کے کیے تھے، مگر اس کے پیچھے اس کا محرک میری رضا نہیں تھی، بلکہ کوئی نہ کوئی اور منفعت تھی، وہ منفعت حاصل ہو گئی۔ اور یہ جو میں نے لکھوائے ہیں یہ کام اس نے خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی نیت کر رکھی تھی، اس کے ذہن میں تھے، اس کے دل میں تھے، مگر مہلت نہیں ملی، لہٰذا میں اس کا اجر میں شامل کروا رہا ہوں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نیت کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور نیت کے بغیر اعمال جو ہیں اس کی کیا ہے ویلیو رہ جاتی ہے۔ تو اعمال زیادہ کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، اعمال کے پیچھے محرکات کو درست کرنا یہ زیادہ اہم بات ہے، اور یہ مشکل کام ہے۔ اصل ریاضت یہ ہے، اصل مشکل یہ ہے۔ تو یہ دوسرا باب تھا ڈاکٹر حسین صاحب کی کتاب کا۔ ہم چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کا ایک پورا خلاصہ پہلے اور پورا اس کا ایک ریویو لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کے دروس پہ آئیں گے۔ تو آج کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے ابتداً یعنی دروس منہاج السالکین کا کہ پہلے درس میں 2 ابواب کا ابھی ہم نے احاطہ کیا ہے خلاصتاً۔ اگلے جمعۃ المبارک انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اس سے آگے اس کو چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔